مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک، بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک پر ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن سلام یا زینب رضی اللہ تعالی عنہا دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج 10 محرم الحرام ہے۔ ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن جسے آپ کل بھی دیکھ سکے تھے اور آج بھی انشاءاللہ رات گئے تک دیکھ سکیں گے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس سے موسوم ہے۔ ناظرین کرام، کل اور انشاءاللہ آج، کل جو علماء نے گفتگو کی، کوشش کریں گے کہ آج بھی اسی اتحاد بین المسلمین، اسی محبت، اسی پیار کو اجاگر کریں کہ جس کی خاطر کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اصحاب و اعوان اور ان کے گھر والوں نے 3 دن کے پیاسے رہ کر اپنی جان آخری کے سپرد کر دی۔ وہ کہ ہم آج تقسیم در تقسیم ہیں، لیکن ایک امام کی ذات ہے ناظرین کرام، ایک امام کی قربانی ہے جو ہمیں متحد ہونے کے لیے آواز دیتی ہے۔ ناظرین کرام، امام علی مقام گئے نہیں ہیں، وہ آج بھی حیات ہے۔ ہر وہ شہید حیات ہے جس نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سر کٹایا اور امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پر چلتا رہا۔ ناظرین کرام، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی اسلام کی گرتی ہوئی دیواروں کے لیے ایک توانا سہارا ثابت ہے۔ اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کہ انہیں بھی 3 دن کا پیاسا رہ کر شہید کیا گیا، انہوں نے بھی اپنے لہو سے اس دین کی آبیاری کی ہے۔ اور پھر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت، ایک بڑا دردناک پہلو تاریخ اسلام کا۔ اور پھر شہادتوں کا یہ سلسلہ چلا نہیں، بلکہ ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی۔ اور پھر کربلا میں جس طرح عطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کے جگر گوشے، وہ جنہیں سرکار سونگتے تھے، جنہیں چومتے تھے، پشت سے ان کی گردن کو کاٹا گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آج کے دن شہید کر دیے گئے۔ نہ صرف وہ شہید ہوئے بلکہ ان کے وہ اہل خانہ کہ جو مدینہ منورہ سے جب نکلے تھے تو محمد حنفیہ کو یقین تھا کہ واپس سب کے سب ویسے ہی آئیں گے جیسے گئے ہیں، لیکن جب یہ لٹا پٹا قافلہ اسیری کے ایام کاٹ کر مدینہ منورہ پہنچا تو عابد بیمار امام زین العابدین کے ساتھ نہ عباس علمدار تھے، نہ علی اکبر، نہ محمد، نہ اون، نہ شہزادہ قاسم اور نہ ہی ننا علی اصغر، نہ ان کے ساتھ حضرت امام حسن کے صاحبزادے ابو بکر تھے، نہ ان کے ساتھ عمر تھے، نہ ان کے ساتھ عثمان تھے۔ اور یہ دیکھ کر محمد حنفیہ غش کھا کر گر پڑے۔ یہ محمد حنفیہ ناظرین کرام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے وہی قابل فخر سپوت ہیں جن پر مولا کائنات کو بڑا ناز ہے۔ 2 بچوں پر بڑا ناز ہے، ایک تو عباس پر اور ایک محمد حنفیہ پر۔ حسنین کریمین تو مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے قول کے مطابق ان کے بچے ہی نہیں تھے، کیونکہ آیت مباہلہ کے بعد ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم، انفسنا و انفسکم،
پنجتن کا ذکر قرآن پاک میں یہاں موجود ہے، ڈرائیوڈ کیا گیا ہے پنجتن لفظ ان آیات سے، ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بچے لاؤ، ہم اپنے بچے لاتے ہیں۔ اور بچے کون تھے؟ رسول کی چادر میں حسنین کریمین، اور اس دن سے ہی حسنین کریمین کو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ نساءنا و نساءکم، اور کون نساء تھی؟ سیدۃ النساء اہل جنہ، انفسنا و انفسکم، نفس کون تھا؟ علی کرم اللہ وجہہ۔ تو ناظرین کرام، یہ جو محمد حنفیہ ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جھوٹے نبی کا خاتمہ کیا، ختم نبوت کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا، اور ختم نبوت کی پاسداری سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، اور ان کے بعد پھر امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ سلسلہ پہنچا، اور اب تک ختم نبوت کی حفاظت کے لیے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور جب مسیلمہ کذاب کو قتل کیا گیا، اس کا قبیلہ حنفیہ تھا، اور اس جنگ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں ایک خاتون بھیجی جو اس قبیلے سے تھی، اور انہی کے بطن سے محمد پیدا ہوئے، جن کو محمد حنفیہ کہا جاتا ہے۔ محمد حنفیہ عباس، حسین، حسن۔ ناظرین کرام، اب 3 بچے تو نہیں رہے، محمد حنفیہ ہیں، اور جیسے ہی محمد حنفیہ نے امام زین العابدین کو تکلیف سے کراہتے ہوئے چلتے ہوئے دیکھا، کیونکہ وہ اس وقت کرا رہے تھے کہ جب آپ نے ان کو سینے سے لگایا، دلاسا دینے کی کوشش کی، تو عابد بیمار نے کہا کہ چچا جان زیادہ زور سے نہ بھیجیے، کہ اب بھی پیٹھ پر زنجیروں کے نشان ہیں، توق کا درد اب بھی گلے میں محسوس کرتا ہوں، پاؤں اٹھتے ہوئے لڑکھڑاتے ہیں کیونکہ بیڑیاں پہنا کے رکھا گیا تھا۔ اس وقت محمد حنفیہ کو اپنے بابا جان کا خطبہ یاد آیا۔ میں آپ کو اس خطبے کے چند اقتباسات سناتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا خطبہ، جو آپ نے بیعت کے بعد مدینے میں جب آپ کی بیعت ہوئی تو آپ نے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، میں اپنے قول کا ذمہ دار اور اپنے قول کی صحت کا ضامن ہوں۔ جس شخص کو اس کے دیدہ عبرت نے گزشتہ عقوبتیں واضح طور سے دکھا دی ہوں، اسے تقوی شبہات میں اندھا دھند کودنے سے روک لیتا ہے۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ تمہارے لیے وہی ابتلاءات پھر پلٹ آئے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت تھے۔ اس ذات کی قسم جس نے رسول کو حق و صداقت کے ساتھ بھیجا، تم بری طرح تہوبالا کیے جاؤ گے، اور اس طرح چھاٹے جاؤ گے جس طرح چھلنی سے کسی چیز کو چھانا جاتا ہے، اور اس طرح خلط ملط کیے جاؤ گے جس طرح چمچے سے ہنڈیا، یہاں تک کہ تمہارے ادنا اعلیٰ اور اعلیٰ ادنا ہو جائیں گے۔ جو پیچھے تھے آگے بڑھ جائیں گے، اور جو ہمیشہ آگے رہتے تھے وہ پیچھے چلے جائیں گے۔ خدا کی قسم، میں نے کوئی بات پردے میں نہیں رکھی، نہ کبھی کذب بیانی سے کام لیا۔ مجھے اس مقام اور اس دن کی پہلے ہی سے خبر دی جا چکی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ ان سرکش گھوڑوں کی مانند ہیں جن پر ان کے سواروں کو سوار کر دیا گیا ہو، اور باگیں بھی ان کی اتار دی گئی ہوں، اور وہی لے جا کر انہیں دوزخ میں پھاند پڑیں۔ اور تقوی رام کی ہوئی سواریوں کے مانند ہیں جن پر ان کے سواروں کو سوار کیا گیا ہو، اس طرح کے باغیں ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہوں، اور وہ انہیں بااطمینان لے جا کر جنت میں اتارتے ہیں۔ ایک حق ہوتا ہے اور ایک باطل، اور کچھ حق والے ہوتے ہیں، کچھ باطل والے۔ اب اگر باطل زیادہ ہو گیا تو یہ پہلے بھی بہت ہوتا رہا ہے، اور اگر حق کم ہو گیا تو بسا اوقات ایسا ہوا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ وہ اس کے بعد باطل پر چھا جائے۔